اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووزع الميزان. والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسول النبي الكريم. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم. اللهم وصل على فاطمة صديقة طاهرة. اللهم وصل على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزارش گزاروں سوزخان کربلا شیخار کربلا جناب مصطفیٰ عباس مہدی سے تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ شریکت الحسین میں صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کریں. جو حضرات نیچے تشریف فرما اس سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے فرش مریض پر تشریف لے آئیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. اللہ
عاشق میں کیف پاتے ہیں حسین، امتحان عاشق میں کیف پاتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، لافتہ الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار، لافتہ الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار، پڑھتے جاتے ہیں فرشتے، بڑھتے جاتے ہیں حسین، لا فتح الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار، بڑھتے جاتے ہیں فرشتے، بڑھتے جاتے ہیں حسین، امتحان عاشق میں کیف پاتے ہیں حسین، ختم ہے فصل کماں، بول رہی ہیں زینب، ختم ہے فصل کماں، بول رہی ہیں زینب، کون بولے گا جہاں، بول رہی ہیں زینب، کون بولے گا جہاں، بول رہی ہیں زینب، تیر و شمشیر و سنا یا کے ستم کے لشکر، تیر و شمشیر و سنا یا کے ستم کے لشکر، تھک گئی سب کی زبان، بول رہی ہیں زینب، تھک گئی سب کی زبان، بول رہی ہیں
لیں کمان. ایک کلام مصعب شہزاد لکھ. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا. سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا. سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا بازار میں جانا. سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا. سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے. سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا. سجاد سے پوچھو جب دکھ ٹلے شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی. وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا. سجاد سے پوچھو وہ شام علم اور وہ تماچوں کی وہ بوچھا وہ بچی کے رخسار عباس کو رو رو کے سکینہ کا بلانا. سجاد سے پوچھو سر باپ کا گودی میں لیے مر گئی بچی غش کر گئی بچی. منہ باپ کے منہ
اوپر سے سکینہ کا ہٹانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو مصطفیٰ اکبر مہندی اپنے سلسلہ درجے کے ساتھ بارگاہ شریعت الحسین بارگاہ امام زین العابدین میں خدمت پیش کر رہے تھے. ہم سب دعا گو ان کے مولا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں, تمام مداحان اہل بیت کی اضافہ فرمائیں. توفیقات میں سلسلے کی دوسری بڑی برادر جناب اور زیدی صاحب سے بھائی تشریف لائیں اور صوت و سلام پیش کریں. اور گزارش ہے اختصار سے بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں. اس کے بعد رفیق ملت ڈاکٹر عباس صاحب آپ کے سامنے مجلس اللہ عطا فرمائیں گے. جو حضرات بہت تشریف فرمائیں گے جب سے محترمانہ گزارش ہے فرش مجلس تشریف لے آئیں. اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. آپ کے سامنے جناب عمدی صاحب صوت و سلام پیش کر رہے ہیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. فاتح. شبیر ہوئے کشتہ غم روتے ہیں بیڑیاں پہنے اسیران علم روتے ہیں اور حشر ہو جاتا ہے جب مل کے باہم روتے کو جب پیٹ کے چلاتے ہیں وائے حسین در و دیوار سے آتی ہے صدائے حسین در و دیوار سے آتی ہے صدائے حسین. سر پہ چادر بھی نہیں اور شاہ صفدر بھی نہیں, حال کسے کہیں عباس دلاور بھی نہیں, جس کو سب دیکھے جیتے تھے وہ اکبر بھی نہیں, اور لے کسے گو دیوں میں چاند سا اصغر بھی نہیں, لے کسے گودیوں میں چاند سا اصغر بھی نہیں. فقط باقی ہیں منہ اشکوں سے دھونے والے, رہ گئے پیٹنے کو قید میں رونے والے,
عجب ہے عالم سہمی جاتی ہے کہ آ جائے نہ شمر ازلام را سن ظلم کی تنگی سے گھٹا جاتا ہے دم اور نن ہاتھوں سے کرے باپ کا کیوں کر ماتم نہ ہاتھوں سے کرے باپ کا کیوں کر ماتم جب کرتی ہے تب عرش بری ہلتا ہے یا علی آپ کی پوتی کا گلا چھلتا ہے یا علی آپ کی پوتی کا گلا چھلتا ہے قابل رحم سکینہ کی ہے اب حالت زار تیسرے سال میں بابا کی ہوئی ماتم دار یہ نیل تماچوں کے یہ گل سے رخسار اور یوں چنے کان سے دربہنے لگی خون کی دھار ہے غضب عاشقوں سے منہ بھی نہیں دھونے پائی بیٹی بابا کو نہ جی کھول کے رونے پائی بیٹی بابا کو نہ جی کھول کے رونے پائی قاعدہ ہے کہ یتیموں پہ ترس کھاتے ہیں گود میں لیتے ہیں سمجھاتے ہیں بہلاتے ہیں کھانا کھلواتے ہیں پانی انہیں پلواتے ہیں یا تماچوں پہ تماچے اسے کھلواتے ہیں یہ ستم بنت شہنشاہ مدینہ کے لیے سیلیاں شمر کی اور بالی سکینہ کے لیے یہ ستم بنت شہنشاہ مدینہ کے لیے سیلیاں شمر کی اور بالی سکینہ کے لیے یا علی آئیے رابع عامیتی صاحب سے پیش آمار دے مدہان ربیت پھر اس کی پہلے مدہر کو میں گزارش گزاروں ولی صلی اللہ سے تشریف لائیں بارگاہ مولا میں خراج جب پیش کرے باواز بلند نعرہ صلوات سلوات خود ہی الٹا بیان دینے لگے خود ہی الٹا بیان دینے لگے بے سبب امتحان دینے لگے تیرے خطبوں کے خواب سے سجاد بے نمازی بھی اذان دینے لگے سلوات نام
دیتا ہے، ان کے بچوں کو خدا شیر بنا دیتا ہے، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھائے دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس سلسلے کی زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات۔ ہم کو علی کے عشق نے آلہ بنا دیا، قطرہ غم حسین نے دریا بنا دیا، جب ماتمی لباس کیا ہم نے زیب تن، ہم کو غم حسین نے آلہ بنا دیا۔ صلوات۔ بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے، بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے، لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے، کٹ کٹ کے گرے ظلم کے پرچم زمین پر، تیرا علم جوان ہے 1400 سال سے۔ صلوات۔ مدت حیدر کرار جدھر ہوتی ہے، بارش رحمت محبوب ادھر ہوتی ہے، میں دیدار علی رہتے ہیں وقت آخر، دم نکلنے کی یہاں کس کو خبر ہوتی ہے۔ صلوات۔ زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یاسر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ صلوات۔ بے شک علی کے لال کی محنت ہے کربلا، زہرا کے خاندان کی دولت ہے کربلا، جو بھی یا حسین کا زوار بن گیا اور بن گیا کوئی مختار بن گیا۔ صلوات۔ گزارش ہے عارض سلطان پوری سے تشریف لائیں، بارگاہ جناب سکینہ بنت حسین اور بارگاہ شیرکار کربلا میں خراج عقیدت پیش کرے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم کے دل پہ سب کا بھالا لگا دیا، ظالم کے دل پہ سب کا بھالا لگا دیا، خطبوں کا چار سمت اجالا لگا دیا، خطبوں کا چار سمت اجالا لگا دیا، اب پھر کوئی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر، اب پھر کوئی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر، زینب نے قصر شام پہ تالا لگا دیا، زینب نے قصر شام پہ تالا لگا دیا۔ صلوات۔ کرم حسین کا لایا ہے خور نہیں آیا، کرم حسین کا لایا ہے خور نہیں آیا، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے، بھری نہ جائے جو خاک شفا سے مانگ ان کی، بھری نہ جائے جو خاک شفا سے مانگ ان کی، عبادتوں کا ادھورا سنگار ہوتا ہے، عبادتوں کا ادھورا سنگار ہوتا ہے، امام عصر ہیں محو طواف قبر حبیب، امام عصر ہیں محو طواف قبر حبیب، یہاں چراغ پا سورج نثار ہوتا ہے، یہاں چراغ پا سورج نثار ہوتا ہے، دبا کے دانتوں میں دریا چلے ہیں یوں عباس، دبا کے دانتوں میں دریا چلے ہیں یوں عباس، کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، چمن میں یوں ہی گلابوں کا رنگ سرخ نہیں، چمن میں یوں ہی گلابوں کا رنگ سرخ نہیں، کسی کا خون شریک بہار ہوتا ہے، کسی کا خون شریک بہار ہوتا ہے۔ صلوات۔ حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول
اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کر رہے تھے جناب وقار سلطان پوری صاحب کے فرزند عاری سلطان پوری. میں گزارش گزار ہوں محمد حیدر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. بارگاہ مولانا خواجہ خدمت پیش کریں. محمد حیدر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شکوہ ہے مجھے ان سے جو ماتم نہیں کرتے، شکوہ ہے مجھے ان سے جو ماتم نہیں کرتے، بنتے ہیں محب چشم کو پرنم نہیں کرتے. کیسے سمجھ لوں غم شبیر ہے دل میں، کیسے سمجھ لوں غم شبیر ہے دل میں، جو لوگ کی تعظیم محرم نہیں کرتے. غم ہوتا اگر دل میں تو اظہار بھی ہوتا، غم ہوتا اگر دل میں تو اظہار بھی ہوتا. تم کیسے عزادار ہو ماتم نہیں کرتے، تم کیسے عزادار ہو ماتم نہیں کرتے. پتھر کا کلیجہ کرو فطرت یہ بگاڑو، پتھر کا کلیجہ کرو فطرت یہ بگاڑو، پھر کہنا کہ ہم زندوں پہ ماتم نہیں کرتے. صلوات. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے. ہر قرض سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چر کے کوہن کانپ رہا ہے. شمشیر بقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے، انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ تر کے ادب ہے. خورشید فلک پر طب عارض کا لقب ہے، یہ قدرت رب قدرت رب قدرت رب ہے. ہر ایک اب اس کی شرف و جاہ کو سمجھے، اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ کو سمجھے. پنجے میں ید اللہ ہے تو بازو میں ہے جعفر، طاعت میں ملک خون میں حسن زور میں حیدر. اقبال میں ہاشم تو تواضع میں پیمبر، اور تن تنا و دبدبہ میں حمزہ صفدر. جوہر کے دکانے میں شمشیر خدا ہیں، اور سر کے کٹانے میں شاہ شہدا ہیں. تمامی مددحان اہل بیت کے لیے میں مستقبل کے لیے اور ان کی صحت کے لیے دعا دوں کہ بارگاہ مولا میں ایسی خدمت اللہ دامِ درہم سفر کرے اور یہ ہمارے سایہ قرار رہے. اس سلسلے کی اگلی کڑی حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری تشریف لائیں. بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. باز بلند نعرہ صلوات. دربار میں یزید کو ہذیان ہو گیا، دربار میں یزید کو ہذیان ہو گیا. خطبہ سنا تو کفر پریشان ہو گیا، خطبہ سنا تو کفر پریشان ہو گیا. سن کر اذان سید سجاد نے کہا، سن کر اذان سید سجاد نے کہا، دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو گیا، دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو. صلوات. نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ جرار نہ کرار نہ خیبر کا علم، نہ جرار نہ کرار نہ خیبر کا علم، نہ آنکھوں کی مصیبت میں شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفسی مانگا نہ شب ہجرت جاں، نہ کبھی نفسی مانگا نہ شب ہجرت جاں، نہ بستر نہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ والشمس کا چہرہ نہ واللیل کی زلف، نہ والشمس کا چہرہ نہ واللیل کی زلف.
نہ یداللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ یداللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی وہ قوت نہ حکومت مانگی، نہ سلیمان کی وہ قوت نہ حکومت مانگی، نہ انگوٹھی نہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ انگوٹھی نہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے۔ تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی صدا مانگی ہے، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، بس لیا تھام کے زہرا نے دعا مانگی، بس لیا تھام کے زہرا نے دعا مانگی۔ صلوات بارگاہ وفا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں گزاروں سید عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ صلوات۔ ضبط گریہ ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں، ضبط گریہ ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں، سر جھکا کر بیٹھے جو، سر جھکا کر بیٹھے جو مجلس میں رو سکتا نہیں، ضبط گریہ ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں۔ ہاں حق گریہ ہم عزاداروں سے ہوگا کیا ادا، حق گریہ ہم عزاداروں سے ہوگا کیا ادا، حق گریہ ہم عزاداروں سے ہوگا کیا ادا، ابر کا ٹکڑا سمندر کو بھگو سکتا نہیں، ضبط گریہ ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں۔ ہاں منکر ماتم کے ماتھے پر ہے وہ داغ سیاہ، منکر ماتم کے ماتھے پر ہے وہ داغ سیاہ، منکر ماتم کے ماتھے پر ہے وہ داغ سیاہ، آب زمزم سے وضو بھی جس کو دھو سکتا نہیں، ضبط گریہ ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں۔ ہاں آتش دوزخ بجھا دیتا ہے جب اشک عذاب، آتش دوزخ بجھا دیتا ہے جب اشک عذاب، آتش دوزخ بجھا دیتا ہے جب اشک عذاب،
کیا یہ آنسو ظلم کی دنیا ڈبو سکتا نہیں، ضبط گریہ ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں۔ ہاں کروٹیں جلتی زمین پر شہ کی جس کو یاد ہے، کروٹیں جلتی زمین پر شہ کی جس کو یاد ہے، کروٹیں جلتی زمین پر شہ کی جس کو یاد ہے، روز عاشوراء تو وہ بستر پہ سو سکتا نہیں، ضبط گریہ ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا، کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا، وگرنہ لاش اکبر پہ مر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، سرے بریدہ کٹے ہونٹ خون چہرے پر، سرے بریدہ کٹے ہونٹ خون چہرے پر، عجیب حال میں شیری کے گھر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، قضا کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا، قضا کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا، جدھر جدھر گئی زینب ادھر گئے ہیں حسین،
فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. کہیں ہے قاسم و عباس اور کہیں اکبر. کہیں ہے قاسم و عباس اور کہیں اکبر. کہاں کہاں تیرے ٹکڑے بکھر گئے ہیں حسین. فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. کسی نے مارا ہے پتھر بہن کے کیا اکبر. ارے کسی نے مارا ہے پتھر بہن کے کیا اکبر. جو کرتے کرتے تلاوت ٹھہر گئے ہیں حسین. فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. نعرہ سلام. حضرات دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ چار شعراء ہمارے درمیان ہیں، بلکہ میں مصروف آ رہا ہے اور تمامی شعراء سے میں معذرت خواہ ہوں اور گزارش ہے ایک خطے سے اپنی حاضری بارگاہ بطول میں پیش فرمائیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش گزار ہوں جناب رہبر عباس صاحب سے تشریف لائیں. گوہر رہبر عباس صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں گے اور ایک خطے سے اپنی حاضری کو درج کرائیں بارگاہ سید اسلام اللہ علیہ میں بآواز بلند نعرہ صلوات. کی گزارش بہت تاخیر ہو گئی، 2-3 منٹ کی میں جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے موت. جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ نہیں مرتا موت ہار جاتی ہے. جب صاحب یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. موت جب
صاحب اگر اجازت ہو تو 2 مصرے مصائب کے صرف جب خواب میں اصغر کو نہ آئی ہوگی لوری صحرا کی ہواؤں نے سنائی جب خواب میں اصغر کو نہ آئی ہوگی نو کے جھونکوں نے سرے داشت گزر کر اصغر شدت تاشنا لبی اور بڑھائی ہوگی چوم کر ہاتھ سکینہ سے یہ بولے سرور رسیوں میں تیری ننھی سی کلائی ہوگی نیند جب خواب میں اصغر کو نہ آئی ہوگی. نعرہ صلوات. آپ دونوں کا بھی پڑھ سکتے ہیں. تینوں چار. ہاں ہاں اچھا تینوں میں 4 مصرے ہوتے ہیں. 3 آپ کی طرف سے ختم مکمل ہو گیا. باواز بولا نعرہ صلوات. ہاں ہاں لائف چلو. حضرات مومنین، دامن وقت بہت تنگ ہے. میں 2 مطلع اور 2 اشعار حاضر خدمت کرنا چاہتا ہوں. بھی ٹھیک ہے. 4 مصرے ہو گئے. ایک صلوات پڑھیں. ایک درود کا سہارا دیں حضرات. ایسا حاصل کرتا ہوں. پہلے لائٹ تھا سائٹ تھا، اب GST کا دور ہے تو اتنی گنجائش ہے. ایک صلوات پڑھیں. ملاحظہ فرمائیں. اسلام کب زبان سے بتایا حسین نے. اسلام کب زبان سے بتایا حسین نے. اسلام کب زبان سے بتایا حسین نے. بتایا حسین نے. توجہ. کہنا جو تھا وہ کر کے دکھایا حسین نے. کہنا جو تھا وہ کر کے دکھایا حسین نے. اور یہ بھی دیکھیں ہمارے شعراء
قول و عمل کو ساتھ نبھایا حسین نے. مصرع توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے قول و عمل کو ساتھ نبھایا حسین نے، نبھایا حسین نے. جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا حسین نے، جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا حسین نے. توجہ چاہتا ہوں، مصرع دیکھیں خاص طور سے ڈاکٹر صاحب. مقصد مرے نہ جس کا وہ مرتا نہیں کبھی. ارے توجہ چاہتا ہوں. مقصد مرے نہ جس کا وہ مرتا نہیں کبھی، مرتا نہیں کبھی. یہ بھی مورخوں سے لکھایا حسین نے، یہ بھی مورخوں سے لکھایا حسین نے. سارے اشعار چھوڑ کے یہ شعر پڑھتا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ فرما لیں. یہ بھی شعر صابر بہادروں میں گنا جا رہا ہے آج، صابر بہادروں میں گنا جا رہا ہے آج، گنا جا رہا ہے آج. توجہ ذات. قرآن کا مزاج بتایا حسین نے، قرآن کا مزاج بتایا حسین نے. جناب انظار سیتا پوری صاحب بارگاہ مولانا خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. اس سلسلے کی آخری کڑی بزرگ محترم شاعر ڈاکٹر گوہر عباس صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور ثواباً آپ پڑھ دیں. ثواباً پڑھ دیں آپ. ارے ٹھیک ہے. نہیں ایک منٹ جی. السلام علیکم. میرا مقصد آپ کو زحمت دینے کا صرف یہ تھا کہ میرے مرحوم بڑے بھائی اختر عباس صاحب نے یہ مجلس اس کے بانی تھے، انہوں نے بنا کیا تھا، اور یہ ہمارے والدین کے ایصال ثواب کے لیے تھی. اس کڑی کا میں ہی بچا ہوا ہوں. میں ان کی نمائندگی تو نہیں کر سکتا، لیکن ان کی جگہ پہ آج میرے بچوں نے، نونہالوں نے، نوعمروں نے جو خدمت انجام دی ہے، اس سے ان کی روح کو بہت خوشی ہوگی، اور اللہ جو ہے اس کے صلے میں ان کو مغفرت فرمائے گا. اور میرے والدین مرحوم مرزا حسین اور میری والدہ مرحومہ رقیہ بیوی کی روح کو بھی سکون پہنچے گا. اور مجھے اور کچھ نہیں کہنا ہے. جو کچھ آپ لوگوں نے خدمت کی ہے اس کا بہت بہت شکریہ، تہہ دل سے شکریہ. اور آئندہ بھی آپ اس میں شرکت کرتے رہیں گے اور اس کو کامیاب بناتے رہیں گے، اور بی بی فاطمہ زہرا کی تسکین کا باعث بنیں گے. السلام علیکم. محترم ڈاکٹر گوہر عباس صاحب اپنے تاثرات آپ کے درمیان پیش کر رہے تھے. آپ محظوظ ہو رہے تھے. میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں ذاکر مجلس برادر بزرگ رفیق ملت ڈاکٹر اسد عباس صاحب تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ سلام.
فاتحہ۔ ہاں تھوڑا سا آگے آ جائیں، ہو سکتا ہے ابھی کچھ لوگ آ رہے ہوں پیچھے، تو ان کو زحمت نہ ہو۔ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ عزاداران امام حسین، ماتمداران مظلوم کربلا، جیسا کہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے اور ہمارے کچھ محترم لوگ موجود تھے لیکن انہوں نے بھی خدمت انجام نہیں دی، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ ایک ایک شعر پڑھ دیں اور میں اپنے وقت میں سے اس کو کم کر لوں، کیونکہ میں 9:45 پہ مجلس ختم کر دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بہت دیر تک مجلس چلے۔ لیکن ہاں بس ایک بات ضرور آج یہ محسوس ہوئی کہ عزاداری کے عنوان سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ بی بی کا جو وعدہ ہے عزاداری کے عنوان سے، اس کی جھلک آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ملتی ہے۔ ایک جھلک، ایک نحیف سی آواز، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں تک یہ بات ضرور پہنچے گی کہ ایک نحیف سی آواز اس بات پہ بھی اٹھنی شروع ہو گئی تھی کہ بچوں کو ممبر پہ کیسے آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو نمونہ عمل ہے یہ بی بی کی ضمانت کا نتیجہ ہے کہ آج بچے پڑھ رہے ہیں، بزرگ شاعر بیٹھ کے ان کو داد بھی دے رہے ہیں، تحسین بھی دے رہے ہیں، ان کے حق میں دعا بھی کر رہے ہیں۔ ایک صلوات دیجئے محمد۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، کیونکہ یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں اور یہ ہمیں اطمینان دلاتے ہیں جب یہ اس فرش پہ آتے ہیں اور اس طریقے سے یہ ابھی اس بچے نے جو مرثیہ پیش کیا ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہے عزاداری کے آداب جو ہماری ماؤں سے ہم تک منتقل ہوتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم فرش عزا پہ بیٹھیں تو اپنی ماؤں کے حق میں دعا کریں۔ تو بس بہت جلدی آپ کو انہی بچوں کے لیے کچھ چیزیں علم کے عنوان سے، جس کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، یہ 20واں سورہ، سورہ طٰہٰ کی 114 نمبر کی آیت ہے، اور پوری آیت بھی نہیں ہے، آخر کے 3 صرف ورڈز ہیں جس میں یہ دعائیہ کلمات ہیں، رب زدنی علما، اے میرے خدا میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں اور بچے پڑھتے بھی ہوں گے کہ ہر بچے کو، ہر نوجوان کو اس کو قنوت میں پڑھنا چاہیے کہ اپنے علم میں اضافے کی دعا کرے۔ اور علم کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ یہاں پہ کو دیکھیں، میں بہت اس بات پہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ کسی کے بھی ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ جو پی ایچ ڈی ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو پروفیسر ہے، جس کے پاس ڈگری موجود ہے، اسی کے پاس علم ہے۔ یہاں پہ علم سے مراد یہ نہیں ہے، اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی آپ کو دنیاوی دلیل سے، اپنی میڈیکل دلیل سے بتاتا ہوں کہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز کا نام ہے علم، یعنی ایک چیز ہے نالج، دوسری چیز ہے اسکل۔ ایک چیز ہے اسکل۔ آپ ہماری میڈیکل سائنس میں دیکھیے، ہمارے جلدی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا۔ دیکھیے آپ میڈیکل سائنس میں دیکھیے، ایک ہوتے ہیں سرجن، ایک ہوتے ہیں فزیشین۔ یہ ہم لوگوں کا ایک جوک ہوتا ہے میڈیکل سائنس کا کہ جب پوری ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور پڑھائی لکھائی کی کوئی بھی بات ہوتی ہے، کوئی سبجیکٹ، کوئی کوشچن پوچھا جاتا ہے، اسٹیتھوسکوپ کی بات ہوتی ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں تم لوگ کیا سمجھو گے، تم تو جانتے ہی نہیں ہو، کیا انہوں نے نہیں پڑھا ہے؟ لیکن وہ ان کے اندر کیا چیز ہے؟ ان کے اندر اسکل ہے، وہ ان کے ہینڈز میں کمال ہے، وہ ان کے ہاتھوں میں کمال ہے، تو یہ بھی علم ہے۔ تو اسی طرح سے دنیا میں صرف یہ مت سمجھیے کہ ڈگری حاصل کرنے کا نام علم ہے، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو ٹاپ پہ ہونا چاہیے، بھلے آپ کچھ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں، بھلے آپ کوئی بزنس انجام دے رہے ہیں، بھلے آپ کچھ بنانے میں اپنی کمال رکھتے ہیں، تو جو بھی کمال ہے اسکل، نالج، دونوں کے لیے لفظ علم استعمال ہوا ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، اور اب آپ دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک، چونکہ ہر بار کوشش کرتا ہوں کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے جو خطبات ہیں، کیونکہ مولا کائنات کا جو علم ہے، یہاں پہ ایک چیز آپ یہ بھی دیکھیں کہ مولا کا ایک اور بات یہاں پہ آ گئی تو کہتا چلوں کہ ایک اور بات ہم کو سمجھنے کی اس لیے علم کی ہے کہ علم کو ہم صرف ڈگری سے نہ سمجھیں، کیونکہ میڈیکلی بھی ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کے برین کی صلاحیت اللہ نے الگ بنائی ہے، سب کے ذہن کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ ایکسٹرنل اپیرنس ایک جیسا ہو سکتا ہے لیکن کمالات الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے
کچھ جو ایک میڈیکل کے ٹرمز ہیں لیفٹ سائیڈڈ ڈومیننس اور رائٹ سائیڈڈ، یعنی ہمارا دماغ جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک دائنا حصہ ایک بایاں حصہ. کچھ لوگ لیفٹ ڈومیننٹ ہوتے ہیں، کچھ رائٹ ڈومیننٹ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے اس طرح سے بنایا کہ جو لیفٹ ڈومیننٹ لوگ ہیں وہ نالج کے اعتبار سے، وہ اپنے لکھنے کے اعتبار سے اور ان چیزوں کے حساب سے آگے ہوں گے، اور جو رائٹ سائیڈ کے برین کے ڈومیننٹ لوگ ہوں گے وہ میوزک کے اعتبار سے، ایکسٹرا کیوریکولر ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے سپیریئر ہوں گے. تو یہ اللہ نے خلق کیا ہے. یہاں پر ایک بات اپنے اس مجمع کے بھی کہہ دوں، یہ تو بچوں کے لیے بات ہو گئی کہ یہ کمال تو صرف اہل بیت کے گھرانے میں آتا ہے نا. یہ وہاں تو آپ کو مل جائے گا کہ نہ مولائے کائنات جیسا کوئی شجاع ملے گا، نہ مولائے کائنات جیسا کوئی عالم ملے گا، نہ کوئی مولائے کائنات جیسا سخی ملے گا، نہ کوئی مولائے کائنات جیسا جسٹس ملے گا، نہ کوئی مولائے کائنات جیسا رولر ملے گا، نہ کوئی مولائے کائنات جیسا اخلاقیات سمجھانے والا ملے گا. ایک صلوات بھیجے محمد یہ تو اہل بیت کا گھرانہ ہے جہاں آپ کو سب کچھ ملے گا. ہمارے یہاں ضروری ہے کہ ہم بچے کی صلاحیات کو سمجھیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ کلاس میں ٹاپ ہی کرے تو ہم مانیں کہ اس کے اندر علم زیادہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے اسے کوئی اور صلاحیت دی ہو جس میں وہ اس سے زیادہ اونچائیوں تک جا سکے. تو اپنے بچوں کو پریشرائز بھی مت کریے کہ تمہیں یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. یہ تو سائیکالوجی کی چیز ہے نا. تو علم کے عنوان سے دیکھیے مولائے کائنات کے خطبات. ایک صلوات دیجیے محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد دیکھیے ایک خطبہ ہے. اس خطبے کے اصل میں کئی جز یہاں بھی پڑھ چکا ہوں بیچ بیچ میں، اس میں سے کچھ چیزوں کے بارے میں اپنے بچوں کو بتا چکا ہوں. اس کے علاوہ جو وقار بھائی کے ہاں مجلس ہوتی ہے اس میں بھی میں ہر سال اس میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں پڑھتا ہوں. آج اس کو ایک جگہ بس آپ کے لیے 5 سے 7 منٹ کے اندر ایک سمری کے طور پہ، یہ مولائے کائنات کا وہ خطبہ ہے جو میڈیکل سائنس کے اعتبار سے، بائیولوجی کے اعتبار سے کمپلیٹ خطبہ ہے، جس میں مولا نے خلقت انسان یعنی انسان کو کیسے کریٹ کیا گیا، انسان میں کیا کیا کمالات اللہ نے رکھے ہیں، اس کو ایک خطبے میں بیان کیا. اس کے ڈیفرنٹ اسٹیپ ہیں. پہلے آپ صرف یہ سن لیجئے کہ مولا کے کلمات کیا ہیں. بچے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، بزرگوں سے معذرت ہے کہ یہ کلمات اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد ان میں سے کچھ کی تشریح میں کر چکا ہوں، کچھ کی ڈیٹیلز کر کے اور اپنی بات کو مکمل کروں گا. پہلا جو خطبہ ہے یہ خطبہ نمبر 81 ہے مولائے کائنات کا، نہج البلاغہ کا، جس میں مولا نے جو پہلا فقرہ ارشاد کیا ہے وہ یہ کہا: خدا کے بندوں، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی ہدایت کرتا ہوں کہ جس اللہ نے اپنے ہر فعل میں تمہارے لیے نشانیوں کو قائم کیا ہے، تمہارے لیے نشانیاں معین کی ہیں. دوسرا فقرہ کیا ہے؟ تمہیں یعنی تمہارے جسموں کو لباسوں سے ڈھانپا ہے اور تمہارے رزق کا جو جہاں موجود ہے اس کے رزق کا وہاں انتظام کیا ہے. یعنی اللہ نے کسی کو خلق ہی نہیں کیا جب تک اس کے رزق کا اہتمام نہیں کر دیا. پھر تیسرا جملہ یہ مولائے کائنات اسی فقرے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اس دنیا کا گھاٹ ہے، یعنی اس دنیا کا جو کنارہ ہے، یہ بہت ہی گندا ہے، بہت ہی میلا ہے، اور اس میں سیراب ہونے کے لیے اگر آپ جائیں گے تو آپ کا دامن کیچڑ میں آ سکتا ہے، اور اس کا ظاہر خوشنما نظر آتا ہے. اب اس کی بھی تشریح کروں گا. اور اس کا ظاہر یعنی ایکسٹرنل اپیرنس اس دنیا کا بہت خوبصورت ہے، لیکن جب آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں تو یہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، بلکہ یہ کیچڑ کی مانند نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی تو اللہ سب کو، کوئی بھی مخلوق ہو، سب کو جہاں پہ بھی وہ دفن ہو یا جلا دیے گئے ہوں یا کچھ بھی کیا گیا ہو، تو اللہ نے جن کو بھی خلق کیا ہے تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جو جہاں ہو، کسی بھی گوشے میں ہو، چاہے سمندر کی گہرائیوں میں ہو، چاہے فضاؤں میں ہو، چاہے چٹانوں میں ہو، چاہے پہاڑوں میں ہو، ان سب کو ریکنسٹرکٹ کرے گا، ان کو پھر سے کریٹ کرے گا اور ان کو پھر سے قیامت کے میدان میں بلائے گا. ایک صلوات دیجیے محمد. اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں انسانی جسم کی تعریف میں کہ تمہارے لیے کان بنائے گئے تاکہ ضروری چیزوں کو تم سنو اور محفوظ رکھ سکو. تمہارے لیے آنکھیں بنائی گئی کہ جن کو بصیرت عطا کی گئی. اور اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان کا جسم ہے اس کو ایک ساتھ نہیں خلق کیا گیا بلکہ کمپوننٹ میں خلق کیا گیا. پھر ان کمپوننٹس کی تعریف کرتے ہیں مولا اور کہتے ہیں وہ کمپوننٹ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ میں ہر کمپوننٹ خود مکمل ہے، خود کمپلیٹ ہے، جس کے ڈیفنس کا انتظام اس کمپوننٹ کے پاس موجود ہے. ہر اس کمپوننٹ کی عمر الگ الگ ہے
اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں اور ہر اس جو کمپوننٹ ہے انسانی جسم کا اس کے اندر ایک قلب عطا کیا ہے، ایک سینٹر عطا کیا ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور جب یہ سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو انسانی شکل میں آ جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آخر میں مولا ارشاد فرماتے ہیں یا پھر اسے دیکھو جو ماں کے پیٹ میں، اب یہاں سے ایمبریولوجی مولانا نے ڈسکرائب کی ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کو اللہ نے ارشاد فرمایا خلق کیا، پھر اس کو ہم نے دیکھنے اور سننے کی طاقت دی، پھر اسے سمجھنے کی طاقت دی، اس کے بعد پھر اس کو آغوش مادر میں دیا، اور اس کے بعد اس کی تربیت ہوئی، اور جس شکل میں تم آج اس کو دیکھ رہے ہو یہ وہ اس کی سامنے کی شکل ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ اب آپ غور کریے، دیکھیں بس یہاں پہ کیونکہ اس کے کئی ٹکڑے، جیسے ایمبریولوجی پہ میں 2-3 سال پہلے پوری مجلس پڑھ چکا ہوں کہ کیسے ماڈرن سائنس نے اس بات کو پروف کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ ٹیکنیک نے کیسے اور ویسٹرن ورلڈ نے کیسے اس کو مانا کہ جو کچھ قرآن میں اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے اور جو قرآن مجید میں اللہ نے جو خلقت کا سیکوینس رکھا ہے وہ الٹرا ساؤنڈ میں کیسے ماڈرن سائنس نے پروف، یہ ہے ایمبریولوجی۔ یہاں پہ بچوں کو ایک بات متوجہ کریے، اگر آپ غور کریے، دیکھیے پہلا جملہ پہلے میں مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی نالج کے عنوان سے شروعات کر رہے ہیں کہ دیکھو نشانیاں رکھی گئی ہیں تمہارے لیے، نشانیاں رکھی گئی ہیں، نشانیوں کو دیکھتے رہو اور اپنی نالج میں اپنے علم میں اضافہ کرتے جاؤ۔ انسان کیا سمجھتا ہے ہم نے یہ چیز شاید خود بنا لی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا میں کسی بھی کریشن کی پوری گارنٹی ہے اس بات کی اور ثبوت ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز اگر انسان نے خلق کی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں آپ کو نمونہ خلقت میں مل جائے گا، اللہ کی خلقت میں مل جائے گا۔ میں ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں کیونکہ اس وقت میڈیکل سائنس کے حساب سے آپ دیکھیے روز بات ہوتی ہے نا، ہم نے وینٹیلیٹر بنا لیا، ہم نے آرٹیفیشل سپورٹ بنا لیا، ہم نے ریسپائریشن کا سپورٹ بنا لیا، ہارٹ کا سپورٹ بنا لیا، لنگس کی بائی پاس مشین بنا لی جس پہ ہم شفٹ کر لیتے ہیں، پیشنٹ کو آپریٹ کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیا ہم نے، لیکن میکینزم کیا ہے؟ وہ میکینزم نہیں بدلی جو اللہ نے بنائی تھی۔ آج بھی کام وہی ہے کہ آکسیجن کو لینا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنا ہے، لنگز ہارٹ کا کام وہی ہے کہ پوری باڈی میں بلڈ کو پمپ کرنا ہے، چاہے اللہ نے جس اعتبار سے بنایا اس کو ہم مشین سے کنورٹ کریں۔ اور یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں کہ فرق کیا ہے کریٹر کے کریشن میں اور ہمارے کریشن میں، اس نے بنایا ہے، بیماری ہو سکتی ہے ہماری غلطیوں کے نتیجے سے، ہمارے جو چیزیں منع کی گئی ہیں وہ کھانے پینے سے، یا جو عمر کا ایک سلسلہ ہے اس عمر کے اعتبار سے، یا جو ایکسٹرنل انفیکشن ہے ان کے اعتبار سے، ورنہ نظام یہ پرفیکٹ ہے۔ اور جو ہم نے بنایا ہے، اگر ایک وینٹیلیٹر پہ ایک پیشنٹ کو شفٹ کر دیا جاتا ہے تو ہر 2 گھنٹے پہ ہم کو ایک ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے کہ اب اس کی آرٹیریل بلڈ گیس کیا چل رہی ہے، اب آکسیجن اوپر تو نہیں ہے، اب کاربن ڈائی آکسائڈ اوپر تو نہیں ہے، اب بلڈ کا پی ایچ کیا ہے، اور ہم اسی کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ بے شک انسان نے ترقی کی ہے، لیکن یہ ہم نے جو بھی سیکھا ہے یہ اللہ کی کریشنز کو دیکھ کر کے ہی سیکھا ہے۔ ایک صلوات پرانے زمانے سے آپ دیکھتے جائیے، پرانے زمانے سے کوئی بھی انوینشن ہو، آگ جلانا، آگ موجود تھی تو ہم نے آگ جلانا سیکھا، کپڑے موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ جو پہاڑ میں جانور رہتے ہیں جن کو ٹھنڈا لگتا ہے ان کی کھال موٹی ہوتی ہے، اس پہ روئے ہوتے ہیں، تو ہم نے فر کے کوٹ بنائے، اس نے ایک کیڑا بنایا، اس کیڑے میں ریشم کے دھاگے بنائے، جب وہ دھاگا ہمیں ملا تو ہمیں بنائی سمجھ میں آئی کہ اس کو بن کر کے لباس بھی بنایا جا سکتا ہے۔ جب ہم نے ندی کی طرف دیکھا اور اس میں دیکھا کہ پٹرے تیر رہے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ ندیوں سے اس پار سے اس پار جایا جا سکتا ہے اگر ہم کشتی خلق کر لیں۔ ہم نے دونے کو ٹہلتے اس پہ جب پانی کے اوپر روایت کرتے ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم سمجھے کہ ہم بنا سکتے ہیں، ناو بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ یہ پہلا فقرہ تھا۔ اب دوسرا فقرہ آپ دیکھیں کہ مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے، اب یہ اس سے ہٹ جائیے، میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں یہ بچوں سے گفتگو کر رہا ہوں، اور ایک میں اکثر کہتا ہوں یہ بات کہ ایک ڈسکلیمر ہوتا ہے، ایمان، عقیدت، ہم کیا ہیں وہ تو بالکل ہم ہیں، وہ ہمارا عقیدہ ہے، جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ کہا ہے ہمارے رسول نے، جو ہمیں قرآن نے بتایا وہ ہمیں اسے ماننا ہے اور ہمارا مکمل اس کے اوپر، لیکن لوگوں کو سمجھانا، چھوٹے بچوں کو بھی سمجھانے کی ہمیں ایک دنیاوی اعتبار سے بھی چیزوں کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو یہ جو لفظ استعمال کیا گیا اور بے شک اس کا جو ایک اور فلاسفیکل معنی ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ دنیا بہت خراب چیز ہے اور آخرت بہت اچھی چیز ہے، ایک تو یہ معنی ہے جو کہ ایک سامنے کی چیز ہے جو روز بیان کی جاتی ہے اور دنیا لیکن بچے اب ٹھیک ہے بھائی کیوں خراب ہے، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ یہ مولا کائنات نے سائنٹیفک کے اعتبار سے یہ دوسرا فقرہ کہا ہے۔ کیا فقرہ کہا ہے؟ یعنی جب مائکروسکوپ بھی انوینٹ نہیں ہوا ہے،
آپ دیکھ نہیں سکتے چیزیں. تو مولا نے کہا کہ دیکھو یہ جو تم دیکھ رہے ہو, یہ خوبصورت سبزے جو دیکھ رہے ہو, یہ جو انسان کی خوبصورت خلقت تم دیکھ رہے ہو, اس کی اوریجن اور اس کا بیس کہاں پہ ہے. تو اب جب مائکروسکوپ میں تم دیکھتے ہو, دہی آپ روز کھاتے ہیں, ایک بار مائکروسکوپ میں دہی کو آپ دیکھ لیجئے, دوبارہ کھانے کی کوشش ہی نہیں کریں گے. تو یہ مولا کائنات کا اشارہ ہے کہ جو یہ خوبصورت یہ پیڑ اور پودے, ان کے انٹرنل ڈیٹیلز آپ مائکروسکوپ میں دیکھیے, ان کی ڈیٹیلز میں جا کے دیکھیے, تو آپ کو وہ اتنے خوبصورت اور اپیل کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے جیسے آپ کو دیکھ کر کے نظر آتے ہیں. صلوات بھیجے محمد تیسری بات جو کریشن والی تھی وہ میں پڑھ چکا ہوں, اس لیے اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. وہ پورا سیل کا ڈسکرپشن ہے, جس میں مولا نے کمپوننٹ بتایا ہے کہ سیل کو, جس سے ہماری ساری پوری خلقت ہے ہماری باڈی, وہ ایک سیل کے ہی ذریعے جس کو خلق کیا گیا ہے, اور اس کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ نیوکلیس ہوتا ہے. میں بیان کر چکا ہوں پچھلی مجلس میں. اب اس کے بعد جو مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت کے دن پھر سے, چاہے وہ کہیں بھی ہو, یہ فکرے ہیں مولا کے, کہ چاہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں ہو, چاہے پہاڑ کی چٹانوں میں ہو, چاہے کسی گور میں ہو, چاہے کسی گفا میں ہو, کہیں پہ بھی کسی ڈیتھ ہوئی ہو, اسے دفن کیا گیا ہو, اسے جلایا گیا ہو, اسے ریکریٹ کیا جائے گا. کیا ماڈرن سائنس میں یہ چیز بچے سوچ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ صرف ایک یہ خطبہ دیکھ لیجئے اور کلاس 10th اور 12th کی بایولوجی کی کتاب دیکھ لیجئے, ایک بھی چیپٹر اس میں چھوٹا نہیں ہے پوری گارنٹی کے ساتھ جو مولا نے چھوڑا ہو. سیلولر اسٹرکچر ہو گیا پہلا, ایوالوشن ہو گیا دوسرا, اور تیسرا یعنی جو ماڈرن چیز ہے بایو ٹیکنالوجی, اس کو بھی مولا نے ڈسکرائب کر دیا ہے. یہ کیا ہے آپ دیکھیں, یہ ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کیا ہے. ہم یہی تو مانتے ہیں ڈی این اے فنگر پرنٹنگ سے کوئی بھی کرائم کا سین ہو, اب وہاں پہ جاتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, سب چیزیں تلاش کرتے ہیں, کوئی ایک بایولوجیکل فلوئڈ مل جائے, کوئی ایک بایولوجیکل سیل مل جائے, اس کو لیتے ہیں, اس کا PCR کرتے ہیں, اس کا ایمپلیفیکیشن کرتے ہیں, اس کی ویسٹرن بلاٹنگ اور سدرن بلاٹنگ کے ذریعے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کون سا ڈی این اے, پھر ہم ملاتے ہیں کہ ہاں یہ اس انسان کا ہے یا جانور کا ہے, یا جو یہاں پہ موجود تھا اس کا ہے یا جو نہیں موجود تھا. تو آپ نے یہاں تک تو کم سے کم انسانیت کے کارواں کو پہنچا ہی لیا ہے, جب آپ خود اس بات پہ کیپیبل ہیں کہ ایک چھوٹے سے اسٹرکچر سے انسان کا آئیڈینٹیفیکیشن کر لیتے ہیں. تو جو قادر قدرت ہے, جو اللہ ہے, وہ کیسے نہیں خلق کر سکتا ہے. صلوات بھیجے محمد. تو یہ ہے مولا کائنات. تو بس میں اسی لیے یہ صرف ایک متوجہ کرتا ہوں بچوں کو کہ یہ چھوٹی چھوٹی سے پورا خطبہ دیکھیں. میں نے کہا اس کے بعد کا جو سینٹنس ہے ایمبریولوجی کا, وہ میں پڑھ چکا ہوں. تو پوری اپنے خطبے میں مولا نے پوری بایولوجی, اور اسی طرح سے یہ ایک گوشہ ہے فزکس, ایسٹرو فزکس, کیمسٹری, مولا کائنات نے. اور اس کے بعد جو ہم کو دوسرا ملتا ہے وہ چھٹے امام سے ملتا ہے, کہ چھٹے امام کو موقع ملا, تھوڑا سا ایک بہتر وقت ملا, ایک ریلیٹیولی, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت مناسب وقت تھا, لیکن ریلیٹیولی ایک بیٹر موقع ملا. تو آپ نے وہ خدمت انجام دی کہ اب دھیرے دھیرے جو ہمارے ماڈرن سائنٹسٹ بھی ہیں اور ماڈرن لٹریچر بھی ہے, وہ بھی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی تھی, وہ یونیورسٹی تھی, اس کو اپنی پہلی, مطلب ورلڈ کی پہلی یونیورسٹی کی طرح ریکوگنائز کرا جاتا ہے. کہ بہت ڈھونڈنے کے بعد لوگ یونیورسٹی کا جو ایک کیوریکولم ہوتا ہے کہ ملٹیپل سبجیکٹ ہوں, کئی کنٹری کے لوگ آ کر کے پڑھتے ہوں, وہاں پہ ان سب کرائٹیریا پہ اگر فلفل کیا جاتا ہے تو امام کی جو یونیورسٹی تھی وہ کرائٹیریا وہ فلفل کرتی ہے. اس پہ ایران کافی کوششیں کر رہا ہے, اور اب اس جنرل, مطلب کئی جرنل اس کو ویسٹرن لٹریچر بھی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ پہلی یونیورسٹی تھی. ایک صلوات بھیجیں محمد بس میں نے یہ بچوں کو اپنی طرف اٹینشن دینے کے لیے اور کچھ سنانے کے لیے کچھ چیزیں بتائی تھی. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک بات اور ہوتی ہے جو ایک ہم لوگوں کے دل کا سب کا, جو یہاں بیٹھے ہیں, سب کا ایک درد ہے. وہ درد یہ ہے کہ وہ مذہب جس میں ہر جگہ صرف علم و انسانیت کی بات ہے اور جس میں صرف اچھائیاں ہی بتائی گئی ہیں, لیکن آج وہ دنیا کے نشانے پہ کیوں ہے, کہ ہم کو کیوں یہ کہا جا رہا ہے, کیوں, کیونکہ ہم نے نمونہ کیا پیش کیا. جب ہم اپنے نمونے دیکھتے ہیں اور بعد کے دیکھتے ہیں, 3 چیزوں سے کسی مذہب کو پہچانا جاتا ہے. پہلی چیز ہے اس مذہب کی ٹیچنگ کیا ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ اس مذہب کو پہنچانے والا, اس مذہب کو لوگوں تک پہنچانے والا رہنما کون ہے, پھر آگے اس کے رہنما کیسے ہیں اور کیسے اس مذہب کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, اور تیسری چیز اس مذہب کے ماننے والے کیسے ہیں, ان کا کردار اور ان کا کریکٹر کیا ہے. تو تینوں چیزوں میں آپ دیکھیں, قرآن آپ دیکھتے جا رہے ہیں جیسے جیسے سائنس بڑھ رہی ہے, تب بھی قرآن نے جو اپنا ایک کلیم کیا کہ ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے, وہ آج بھی موجود ہے, اور آپ دھیرے دھیرے اس کو پروف کرتے جا رہے ہیں. امام کے قول آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ کے سامنے ہم نے کہا, وہ سب چیزیں پروف ہوتی جا رہی ہیں. اب سیکنڈ ہے کہ ہمارے رولر کا اپیرنس,
تو جو اب ہم رولر کا اپیئرنس دیکھتے ہیں کہ آپ کو حکومت ملی ایک مسلمان، یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات، لیکن یہ درد ہے کیونکہ تبھی کچھ بولنے کا دل چاہتا ہے جب آپ کسی سے محبت کریں اور کوئی مقصد ہو، کوئی انسان ہو یا کوئی شخصیت ہو، اگر آپ اس سے محبت کریں اور لگاتار لوگ اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کہیں تو آپ کا دل دکھتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ جواب پیش کیا جائے۔ اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ مسلمان آپ کو کیا، مسلمانوں کی کیا شناخت آج ہے۔ شناخت یہ بن گئی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اللہ اکبر کہہ کے بندوق لہراتا ہوا، ٹینک لہراتا ہوا قبضہ کر سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر سکتا ہے، عورتوں کے اوپر ظلم کر سکتا ہے، اسکول کالجز لائبریریز کو جلا سکتا ہے، آج کے بھی زمانے میں دوسرے کی مذہب گاہوں کو جلا سکتا ہے، ڈسٹرائے کر سکتا ہے۔ تو کیا یہ ہے اسلام میں آپ کو کہیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جو حقیقی اسلام ہے؟ یہ ہم لوگوں کی کمی ہے نا کہ ہم نے لوگوں کو پہنچایا نہیں اور ہم اسی کو اسلام سمجھ گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو محل بنے ہوئے ہمارے ہندوستان میں ہی، کوئی آگرہ جا رہا ہے، کوئی فتح پور سیکری جا رہا ہے، کوئی دہلی جا رہا ہے، ایک سے ایک عمارتیں، کیا؟ کیونکہ یہ رہائش گاہ ہیں، کیا ہے؟ ریزیڈنس ہیں۔ کس کے ہیں؟ رولرز کے ریزیڈنس ہیں۔ وہاں تک اگر نہ بھی جائیں تو چونکہ ہم لکھنؤ میں ہیں اس وقت، ایک بات کہنے کو دل چاہ گیا کہ اگر ہم صرف لکھنؤ کو دیکھ لیں، کم سے کم ہمیں ان لوگوں کو ان باتوں کو تو لوگوں تک سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیے ایک اس رولر میں جو صرف دنیاوی رولر ہے اور ایک وہ رولر جو اہل بیت سے جڑا ہوا ہے، جو رسول سے جڑا ہے، وہ کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کو لکھنؤ اور لکھنؤ کے اطراف میں دکھ جائے گا۔ جو چہرے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ سب اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ان میں سے کسی بھی جو بھی اودھ کے جو بھی نوابین رہے ہیں، جو ہمارے مسلک پہ رہے ہیں، ان میں سے کسی کا آپ ریزیڈنس دکھا دیجئے کہ لوگ گھومنے جاتے ہیں کہ بہت خوبصورت ریزیڈنس بنا رکھا ہے۔ یعنی اگر ایک عمارت بھی بنائی ہے، جو بھی عمارت بنائی اس کو پہلے اہل بیت سے منسوب کیا ہے، پھر اپنے رہنے کے لیے بنایا ہے۔ اور دور مت جائیے، اطراف میں جائیے، آس پاس کے علاقوں میں جائیے، زید پور چلے جائیے، رودولی چلے جائیے، آس پاس ہاں آپ کہیں چلے جائیے، وہاں پہ آپ دیکھیے لوگوں کے گھر ایک صحن ہے، ایک آنگن ہے، صحن میں سب رہ رہے ہیں، ایک دو کمرے ہیں، اور امام باڑے آپ دیکھ لیجئے، عزا خانے آپ دیکھ لیجئے، تو کیا دولت اس پہ صرف نہیں کر سکتے تھے؟ ایک سلوات بھیجے محمد اگر رولر کا کردار پیش کرنا ہے تو ذرا رسول اللہ کا کردار پیش کریے، دکھائیے پوری تاریخ میں کہ کہیں رسول اللہ نے جب پوری اسلامی خلافت جب مملکت بن گئی، کافی لوگ آپ کے کافی بڑی زمین پہ آپ کا ایک طرح سے اقتدار ہو گیا، اب تو آپ دنیاوی بادشاہ کی پوسٹ پہ تھے، کہیں آپ نے کہا ہو کہ رسول اللہ نے کہا ہو کہ ایک محل بنوا لینا چاہیے کیونکہ کم سے کم اس میں ہماری فورسز بھی رہ لیں گی، اس میں ہمارا ایڈمنسٹریٹو آفس بھی ہو جائے گا، اس میں باہر کے جو سفیر آئیں گے وہ بھی ہمیں ملنے کے لیے، ان کو بیٹھانے کے لیے بھی جگہ ہو جائے گی۔ کہیں ملا؟ کہیں نہیں ملتا۔ رسول اللہ کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ کے بارے میں یہ ملتا ہے، صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ کو کبھی ایک وقت میں 2 غذا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر روٹی ہوتی تھی تو کھجور نہیں کھاتے تھے، اور کھجور ہوتا تھا تو روٹی نہیں کھاتے تھے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ اور وسیع رسول کا کردار، تو اب جب اگر رسول ایسا ہے اور ہمیں اسی شخصیت کو، اسی پیغام کو آگے تک لے جانا ہے تو وسیع بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو یہ اعلان کرتا ہوا اپنی بیٹی سے دکھائی دے کہ اے میری بیٹی، کیا تم نے کبھی دیکھا کہ علی نے 2 چیزوں سے ایک ساتھ افطار کیا ہو؟ تو یہ کریکٹر، یہ کردار اگر ہم نے پیش کیا ہوتا رولر کا، اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ ایک سوشل جسٹس، کچھ چیزیں میں کب پڑھ چکا ہوں پچھلی مجلس میں، اس کو چھوڑ کے ایک گوشے کی طرف کہ بھئی آپ کو سماج کو چلانے کا طریقہ کیا ہے، کہ کیسے ہم کو معاشرے کو، ایک رولر کو چلانا چاہیے۔ رسول اللہ نے کچھ چیزیں آتے ہی جو چینج کی تھی، ان میں سے کچھ چیزیں میں نے پچھلی مجلس میں پڑھی تھی کہ 3 چیزوں کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا کہ جو ویجیٹیشنس ہیں، یعنی سبزہ ہے، یعنی درخت پیڑ پودے ہیں، جو پانی ہے، جو ایک نیچرل ریسورس، یہاں پہ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ نیچرل ریسورس کی بات ہو رہی ہے، مین میڈ ریسورسز کی، انسان کی بنائی ہوئی ریسورسز کی نہیں، جو اللہ نے خلق کی ہیں، وہ جو سبزے اور ویجیٹیشن ہے، جو پانی ہے اور آگ ہے، رسول اللہ نے یہ انتظام کر دیا۔ رسول اللہ سے پہلے یہ ہوتا تھا جیوز اور کرسچنس میں کہ جو اتھارٹی ہوتی تھی وہ اس کو کنٹرول کرتی تھی، اور جو نیچے طبقے کے لوگ سو کالڈ تھے ان کو وہاں تک نہیں آنے دیتی تھی۔ آپ کے ہندوستان میں بھی ہوتا تھا، پانی تک نہیں پینے دیا تھا ابھی 50-60 سال پہلے تک، لیکن یہ رسول اللہ نے پہلا انتظام کیا، اور جو خطبہ بیان کیا اس میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا، اور ہر ایک کو اجازت ہوگی کہ اس کو برابر سے استعمال کرے، یہ پیش کیا۔ مگر اب یہاں پہ ایک اور چیز کی، دیکھیں ایسا نہیں ہے، ہر چیز کو محنت پہ بڑا زور دیا ہے اسلام نے۔
مطلب ان سب چیزوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ہم گھر پہ بیٹھے ہیں اور ٹھیک ہے بس وہ بالکل صحیح ہے، دعا تو ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن بنا محنت کے بنا کچھ مشقت کے بہت زور دیا ہے اسلام نے، ڈگنیٹی آف لیبر پہ بہت زور دیا ہے۔ تو یہ جو ویجیٹیشنز کے لیے، جو واٹر کے لیے اور جو آگ کے لیے اللہ نے، رسول اللہ نے جو ایک چیز منتخب کی، مولا کائنات کے زمانے میں ایک واقعہ ملتا ہے، جب آپ کا ظاہری اقتدار ہے تو کچھ لوگ آتے ہیں مولا کائنات کے پاس اور مولا کائنات سے یہ کہتے ہیں کہ مولا جو ہمارا علاقہ ہے اس علاقے میں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں پہ پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، بالکل سوکھا پڑا رہتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اپنے پورے قبیلے میں، ابھی آئیے نا منریگا آپ کے یہاں کہ خود ہی سے نہر بنائیے اور کنویں اور ان کو جو ہے وہ کمپنسیٹ بھی کریے۔ مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ آدمی بلاؤ اور انہوں نے کہا نہیں، اپنے اسی قبیلے میں جاؤ، لوگوں کو تلاش کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ پانی کی ریسورس کی کمی ہے، جو اسکل چاہیے اس کے لیے، جو نالج چاہیے کہ کیسے یہ نہریں کھودی جائیں گی، اس کے لیے لوگ بلاؤ، فزیکل لیبر تم لوگ کرو، اور جب پورا فزیکل لیبر کر لو، پانی کا پورا انتظام ہو جائے، پورا پانی کا انتظام ہو جائے۔ اب یہاں مولا کے جملے بدل جاتے ہیں، تب مولا یہ کہتے ہیں لیکن جب پورا تم انتظام کر لو، ایک تو پہلے اعلان کرو، جاؤ ایک ایک گھر میں جاؤ، نوجوانوں کو، سب کو، اور سب کو بلاؤ کہ دیکھو پورے علاقے کی پریشانی ہے، کسی ایک گھر کی پریشانی نہیں ہے، پورے قبیلے کی پریشانی ہے، تو سب کا ایک کلیکٹیو ایفرٹ چاہیے، سب کو مل کر کے محنت کرنی ہے، تو پانی کا انتظام کرنا ہے۔ پھر دیکھو ٹھیک ہے وہ آ جاتے ہیں، اور جب پورا تمہارا یہ انتظام ہو جائے پانی کا، اب مولا ارشاد فرماتے ہیں لیکن تب یہ دھیان رکھنا کہ جو لوگ صاحب حیثیت تھے یا جن کے اندر اتنی فزیکل پاور تھی کہ وہ آئیں اور محنت کریں، لیکن اگر انہوں نے تمہارے اس کام میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا تو ان کو اس پانی میں شیئر مت دینا۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ آپ دیکھیں اس چیز کو بہت ڈیلیکیٹ چیز ہے، تو اس چیز کو انکریج نہیں کیا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے بس یہ باقی لوگ کر لیں گے، باقی لوگ تو کر ہی رہے ہیں تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو جو جہاں ہے، یہ مولا نے ارشاد فرمایا، اسی لیے مولا نے بار بار اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو لوگ غریبی صرف اس وجہ سے ہیں کیونکہ جو امیر ہیں وہ ان کا حق اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو یہ سوشل جسٹس ہمیشہ مولا نے اپنے پوری تبلیغ اور اپنے بیان میں کیا۔ تو یہ ہو گیا، ایک تو ہو گئی نالج یعنی ہماری کتاب، دوسری ہو گئی جو ہمارے رولر کا کریکٹر اور کردار ہونا چاہیے۔ مولا کائنات کے اور واقعات ہیں، جنگ کے عنوان سے دیکھ لیجئے، کبھی آپ نے پہل نہیں کی ہے، سادگی کے اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ ہمیشہ اب ملتا ہے کہ ایک یا دو لباس آپ کے پاس تھے، کھانا آپ کا یہ تھا کہ جو کی روٹیوں کو اپنے زانوں پہ توڑ کر کے اور نمک کے ساتھ آپ نوش فرمایا کرتے تھے، اور لباس ایسے پہنتے تھے کہ مسجد میں آ کے اصحاب کہا کرتے تھے کہ یا علی ٹھنڈ بہت ہے، آپ نے ایسا لباس پہن رکھا ہے، تو مولا کہتے تھے کہ جب تک میری پوری مملکت، رولر یہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیں ایک اور بات دھیان رکھیے گا، ایک بات اور دھیان رکھیے گا، اسلام نے اس چیز کو بالکل منع نہیں کیا، یہ بالکل اگینسٹ چیز ہو جائے گی۔ مطلب ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ نہیں آپ غریبی میں رہیے اور آپ اچھے کپڑے نہ پہنیے اور آپ اچھا کھانا نہ کھائیے، یا جو آپ کی حیثیت ہے جس کے لیے آپ نے محنت کی ہے جائز طریقے سے اور آپ نے کچھ حاصل کیا ہے اور جس کا جو حق ہے اگر کسی کا کوئی حق نہیں رکھا ہے تو آپ سب کچھ بنائی گئی۔ قرآن میں بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہریں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں، یہ جو پیڑ پودے بنائے ہیں، سبزے بنائے ہیں، یہ جو نعمتیں بنائی ہیں سب تمہارے لیے بنائی ہیں، بس ان کو اس طرح سے استعمال کرو جس طرح سے ہم نے کہا ہے۔ تو یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ مولا کائنات ایسے کیوں ہیں، کیوں رولر کا فرق بتایا ہے۔ مولا یہ کہتے ہیں کیونکہ میں رولر ہوں، میں ان کا حاکم ہوں، تو میرا پہناوا اور میرا رہنا اس آخری شخص کی طرح ہونا چاہیے جو اس لائن میں سب سے پیچھے کھڑا ہو، یعنی جب تک سب کے جسم پہ مکمل لباس نہ ہو جائے، جب تک سب کے گھر پکے نہ ہو جائیں، تب تک مولا کا گھر پکا نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ اس کے بعد آ جاتی ہے دیکھیے آخری چیز ہم، اور یہ بڑی اہم کڑی ہوگی سب سے زیادہ سامنے ہمیں، تو ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم کو جو کچھ سکھایا گیا ہے اگر ہم ان چیزوں کو مینٹین رکھیں، اور اس کے لیے ایک بات اور یہاں پہ، اس کا درس کہاں سے ملے گا ہمیں؟ یہ بھی اہل بیت کے گھر سے ملے گا، کیونکہ بار بار علم 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 بچوں کے ذہن میں ہم یہ بیٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم اور نالج بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ بات اکثر میں کہتا ہوں دوسرے اینگل سے کہ علم بہت اچھی چیز ہے، لیکن علم صحیح علم وہی ہے جس میں انسانیت اور معرفت شامل ہو۔ کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ بار بار کہتا ہوں کہ علم تو وہ بھی ہے جس نے ایٹامک بم دیا دنیا کو، اور علم وہ بھی ہے جس نے ایٹامک ری ایکٹر دیا، ایک نے ہمارے گھروں کو روشن کیا، ایک نے دنیا کو تباہ کرنے کا انتظام کیا، علم وہ بھی ہے۔ تو علم چاہیے ہمیں معرفت سے، اب معرفت کا پتہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ آخر معرفت کا پتہ ہمیں کہاں سے ملے گا، کہ کس راستے پہ ہمیں چلنا ہے، کیسے ہم سمجھیں کہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس علم کو ہم کیسے صرف کریں۔ ایک تو بات سامنے کی ہو گئی کہ انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کے بینیفٹ کے لیے، ہیومینٹی کے بینیفٹ کے لیے ہم اس کو استعمال کریں۔ دوسرا حقیقی راستہ کیا ہے؟
تو یہ رسول اللہ نے بالکل واضح انداز میں بتا دیا، بالکل واضح انداز میں بتا دیا۔ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، لوگوں نے پوچھا رسول اللہ حق کیا ہے؟ کہا بس علی کو دیکھتے جاؤ، جدھر جدھر علی گامزن ہو ادھر ادھر حق گامزن ہے، صلوات بھیجے محمد۔ تو یہ ہے معرفت اہل بیت، اور اس لیے یہ فرش اعزا ضروری ہے، اسی لیے یہ فرش اعزا ضروری ہے۔ بس میں اپنے بیان کو مکمل کر رہا ہوں، یہ فرش اعزا کیوں ضروری ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جناب زینب کی دعاؤں کا اور محنتوں کا اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ مطلب یہ نتیجہ ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور 2 مہینہ ہو گیا، پچھلی بار ہم نہیں کر پائے محرم، لیکن اس بار تھوڑی سی ہم کو اگر ریلیف ملی ہے تو ہم اسی طریقے سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے اپنے آقا حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ہمیں ملا ہے اس شہزادی سے جس شہزادی زینب کی تمنا ہی یہی تھی۔ مطلب آپ دیکھیں اپنے حق کو، اور یہ جو رسوم ازا ہیں یہ بھی ہم کو شہزادی سے ہی ملے ہیں، جو جناب زینب نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، ہم وہ تو نہیں کر سکتے، ہم وہ حق ادا تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کچھ اس راستے پہ چلیں اور کچھ اپنے آقا حسین کا ایسے گریہ کر سکیں کہ جیسے شہزادی ہماری چاہتی تھی۔ تو آپ دیکھیں شہزادی کا آپ اگر دیکھیں گے تو کربلا کے بعد ایک جناب زینب، ایک جناب سید سجاد، انہوں نے ہی ہم تک کربلا کے مشن کو پہچنوایا۔ امام حسین کی شہادت ہو گئی، اب آپ یہ سوچئے کہ شہادت کے وہ واقعات جبکہ ایک بھی راوی ہمارا نہیں ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میڈیا چاہتا ہے تو جو چاہتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے، جو نہیں چاہتا ہے وہ آپ چاہ کر بھی، اتنے ماڈرن زمانے میں بھی وہ آپ تک بات نہیں پہنچ سکتی۔ تو آپ سوچئے کہ یزید کے زمانے میں جب اس نے اس وقت پورے اسلامی مملکت پہ قبضہ کر رکھا ہے، ایک 72 پیاسوں کا قافلہ ایک دشت میں، یعنی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کون سا ملٹی میڈیا اس سمے موجود ہے، کون سی ایسی الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا کیا چیز وہاں موجود ہے کہ وہاں کے واقعات ہم تک آ جائیں؟ کیسے آئے ہیں؟ 2 ہی معتبر راوی ہیں واقعات کربلا کے، ایک جناب زینب اور ایک جناب زین العابدین۔ جو بھی چاہے وہ جو مصائب پڑھتا ہو، کوئی بھی ذاکر کوئی بھی مصائب بیان کرتا ہو، کسی راوی کا نام لیتا ہو، لیکن حقیقتاً اگر کوئی راوی ہے تو وہ جناب زینب ہے اور جناب زین العابدین ہے، اور بہت محنتوں سے پہنچا ہے یہ وقت۔ آپ سوچیں جناب زینب کی عمر، جب آپ کربلا، جب میں مصائب پہ آؤں گا، پہلے جناب زینب کی آپ مشقتوں کا اندازہ لگائیے۔ آپ ہسٹری جب پڑھیں گے تھوڑا سا ذہن ہو سکتا ہے ایک بار سوچنے میں مجبور ہو جائے، لیکن یہ فیکٹس ہیں، تو یہ فیکٹس آپ کو، اب ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ ہم کو پتہ ہے کہ ہماری بیوی کا روضہ شام میں ہے، سیریا میں ہے، لیکن جب اور آپ ہسٹری تھوڑی سی دیکھیں گے اور کچھ اور کمزور سی روایتیں دیکھیں گے تو آپ کو کئی ملک ایسے ہیں جہاں پہ بیوی کی روایت آپ کو ملے گی کہ بیوی یہاں بھی دفن ہے، بیوی یہاں۔ کیا ہے یہ کیسے آئے؟ کیونکہ جناب زینب مدینے پہنچنے کے بعد یہ ملتا ہے کہ مدینے میں انہیں بیٹھی نہیں ہے کہ وہ مدینے میں رک گئی ہوں اور لوگ وہاں آئے ہوں اور جناب زینب نے تبلیغ کی ہو، بلکہ جناب زینب نے پھر سے ایک سفر اختیار کیا، اور اب جو سفر اختیار کیا یہ دوسری کیفیت کی طرح سے اختیار کیا۔ اس میں جناب زینب نے وہ مصائب برداشت کیے ہیں کہ پورے مدینے کے اطراف میں، ان ملکوں میں جہاں جہاں مسلمان موجود تھے وہاں بی بی تشریف لے گئی ہیں، اور بی بی کے خطبات ملتے ہیں جہاں بی بی نے خطبے دیے ہیں اور اپنے حق کو بیان کیا ہے۔ یہی تو تھی یزید کے دربار میں بی بی نے اس چیز کی شروعات کی تھی۔ وہ بی بی کا جو خطبہ ہے دربار یزید میں، وہ یہی تو بیان کرتا ہے کہ جب خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، ہاں جب شام کے دربار میں یزید ملعون تخت پہ موجود ہے اور یہ سادات کی بیویاں ایک کونے میں اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اپنے بالوں سے اپنے سروں کو چھپائے ہوئی ہیں، اور منظر یہ ہے کہ 6 برس کی بچی بار بار اٹھتی ہے، بار بار بیٹھ جاتی ہے، جناب زینب پیار کرتی ہے، سکینہ کیا ہوا؟ کہتی ہے مجھے بھی اسی رسن سے باندھ رکھا ہے جس سے بیویوں کو باندھ رکھا ہے، میرا قد چھوٹا ہے، جب یہ رسن کھنچتی ہے تو میرا قد بلند ہوتا ہے، نہیں تو پھر جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں یہ وہ دربار یزید تھا، یہاں سے جناب زینب کی تبلیغ کی شروعات ہو رہی ہے۔ اب یزید ملعون بیٹھا ہے، اور اس کے بعد آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا۔ ایک بار دشت کربلا تب ہلی تھی جب حسین کو پس پشت سے ذبح کیا گیا تھا، اور ایک بار یزید کے دربار میں جب وہ بوسہ گاہ رسول کہ جس کے رسول بوسے لیا کرتے تھے، زبان چسایا کرتے تھے، یزید لعنتی کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اور وہ اس چھڑی سے اس بیوی کے سامنے
بے ادبی کر رہا ہے. یہ وہ موقع تھا جب جناب زینب سے برداشت نہ ہوا. ایک مرتبہ جناب زینب اپنی جگہ سے بلند ہوئی اور بلند ہو کر کے ایک بہترین خطبہ انجام دیا. یہ پہلی مجلس بھی کہہ لیجئے اس کو اور اپنے حق کا اعلان بھی کہہ لیجئے, کیونکہ یہ صدر مملکت ہے. پوری دنیا کے جہاں جہاں اسلام موجود ہے سفیر اس دربار میں موجود تھے اور ہر طرف تلواریں کھچی ہوئی تھی, لیکن اس میں یہ علی کی شیر دل بیٹی ایک مرتبہ اٹھی اور یزید کو مخاطب کر کے کہتی ہے, اے میرے جد کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے یزید. آپ جانتے ہیں نا, یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ اس کا اینسسٹر کہ تم کس کے بیٹے ہو, کس کی اولاد ہو. یزید کو پہلے یاد دلایا. اس کے بعد بی بی یہ کہتی ہیں کہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ آج تم کامیاب ہو اور تم نے جو یہ ظلم ہم پر کیا کہ ہمیں کربلا کے دشت میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا, ہم عورتوں کو اس طرح سے قید کر لیا کہ تمہاری یہ جو کنیزیں تمہارے پاس کھڑی ہیں, یہ جو تمہارے ساتھ تمہاری بیویاں کھڑی ہیں, یہ تو پردے میں ہیں, لیکن علی و فاطمہ کی بیٹی رسول کی نواسی اپنے بالوں سے اپنے سر کو چھپائے ہوئے اور تم سے تمہارے دربار میں مخاطب ہو. میں تم سے کلام کرتی, لیکن تم نے جو یہ گستاخی کی ہے اس کا جواب دینا میرا فرض ہے. تم سمجھتے ہو, بی بی ارشاد فرماتی ہیں, تم سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو گئے ہو, تم نے اہل بیت پہ ظلم کر لیا ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیں ختم کر دو, لیکن یاد رکھنا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے, اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے, اللہ ان کی رسی کو ڈھیلا رکھتا ہے. تو یہ اور کچھ نہیں ہے, تمہیں مہلت دی جا رہی ہے اور تم ان قریب یہ پاؤ گے کہ تمہارا تخت بھی نیست و نابود ہو جائے گا, تم بھی نیست و نابود ہو جاؤ گے. اور اہل بیت جیسے تھے, ان کے کمالات اللہ کی نظر میں جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے. ہاں عزیزوں, آپ نے سن لیا. بس یہاں پہ صرف ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے, یہ کس کا دربار ہے؟ یہ مدینہ نہیں ہے, یہ شام کا دربار ہے. اور شام کے دربار میں پوری مملکت کے سامنے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادتیں دیکھنے کے بعد بی بی کے یہ کلمات ہیں, اور یہ کلمات اس انداز میں کہے. اب اس کا اثر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے, جتنے دن بی بی قید میں رہی ہیں. یہاں ایک بات اور سن لیجئے کہ بی بی قید میں رہی, اور اس کے بعد ہم آسانی سے پڑھ لیتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ پھر یزید نے بلایا, کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو رہا کر دیں. تو کیا یہ یزید نے کسی وجہ سے آپ کو رہا کر دیا؟ یا رہا نہیں کیا, بلکہ جناب زینب نے اس سے رہائی خود کھینچ کے مانگ لی, خود اس کو مانگ لیا. کیونکہ وہ خود بات جو جناب زینب نے بیان کیے صرف بیٹھ جاتی تھی, جناب سکینہ کے جو بہن ہوتے تھے اپنے در زندان پہ بیٹھ کے, اس سے لوگ متوجہ ہوتے تھے, اس سے بیویاں متوجہ ہوتی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں. اور جب بیویاں اکٹھا ہو جاتی تھی تو جناب زینب یہ مجلس برپا کرتی تھی, امام حسین کے فضائل بیان کرتی تھی, کبھی اپنے جد کے فضائل بیان کرتی تھی. اور جب یہ میسج پھیلا ہے تو یزید کے دماغ میں کھلبلی مچی, تو اس نے اس وجہ سے جناب زینب کو آزاد کیا اور اس قبیلے کو آزاد کیا. اور اس کے بعد کہا, کیوں, اس کا ایک اور ثبوت سن لیجئے, اگر صرف آزاد کیا ہوتا تو وہ جیسا کہتا کہ ہم نے آپ کو آزاد کر دیا, پوری ایک پروٹیکشن کے ساتھ پوری فورس آپ کو آپ کے گھر مدینے پہنچا دی جائے گی. ایسا نہیں ہوا, بلکہ جناب زینب نے اپنی شرطیں یزید کے سامنے بھجوائیں اور یزید ملعون کو اس شرطوں کو ماننا پڑا. جناب زینب نے کہا کہ ہمیں رہائی چاہیے, لیکن ہمیں اپنی شرطوں پہ رہائی چاہیے. ہمیں پہلی شرط یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے آقا کا پیغام, اپنے بھیا کا پیغام یہاں شام میں پہنچائیں گے, اس کے بعد ہم اس راستے سے جائیں گے جو کربلا سے ہو کر کے گزرے گا, جس سے ہم اپنے بھیا کی قبر پہ بھی جا کر کے زیارت کر سکیں اور زوار قیامت تک کے لیے زوار کو متوجہ کر سکیں کہ دیکھو قبر امام حسین پہ آنے کے ثواب اور کمالات کیا ہیں. تو یہ جناب زینب نے اپنی شرطوں پہ رہائی لی ہے. تبھی تو جناب سید سجاد آئے جناب زینب کے پاس اور کہا, پھپھی اماں یزید سے رہائی کا حکم مل گیا ہے اور اب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مدینے چلیں. تو بی بی نے کہا پہلے یزید سے کہو کہ ایک مکان کو خالی کرے اور اعلان کرا دے کہ ہم اپنے بھیا حسین کی مجلس کرنا چاہتے ہیں. مجلس کی تو کہیں گے, کیونکہ یہ ملتا ہے نا تاریخ میں کہ جب وہ مجلس بپا ہوئی ہے تو شام کی وہ عورتیں جب بی بی شام میں آئی تھی اس لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ, تو جن عورتوں کے ہاتھ میں پتھر تھے اور سرخ لباس تھے, آج وہ سیاہ لباس میں مبلوس ہو کے آئی ہے
اور بیوی مجلس پڑھتی ہیں شام کی عورتوں، تم نے ہم اہل بیت پہ وہ ظلم کیا، اور اب اگر دیکھو علی کی بیٹی پھر تمہارے سامنے موجود ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی خطا کی ہے تو نہ پتھروں کی کمی ہے نہ تمہاری تعداد میں کمی ہے۔ بیویوں نے سروں کو جھکا لیا جب جناب زینب کے دامن کو پکڑا، کبھی بھی ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پہچان نہ سکے۔ تو یہ انقلاب جناب زینب ہے، اور یہ پہلی مجلس سے ایک ایک مصائب بیان کرتی جا رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب بیوی مصائب پڑھ رہی ہوں گی تو کیا انجام، کیا سامنے دکھ رہا ہوگا۔ آج ہم لوگ مجلس پڑھتے ہیں، تھوڑے سے تبرکات آ جاتے ہیں تو گریے کا کیا عالم ہوتا ہے، لیکن یہاں جہاں خود صاحب غم جناب زینب مجلس پڑھ رہی ہیں، ایک مرتبہ کہا جاؤ یزید سے کہو ہمارے تبرکات ہمیں واپس دے دے۔ ایک ایک کر کے تبرکات آنے شروع ہوئے۔ ارے کبھی ایک جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں آئی، ایک بیوی اپنا دامن بڑھا کے آگے بڑھی، میرے بیٹے علی اصغر کے ارے گہوارے کے ٹکڑے مجھے دے دو۔ ایک پیرہن آیا جو پوری طریقے سے ٹکڑے تھا، جناب ام فروا آگے بڑھی، میرے لال قاسم کا پیرہن مجھے دے دو۔ ارے غضب کے ساتھ ایک علم آیا، ارے ایک مرتبہ جناب ام کلثوم جناب زینب آگے بڑھی، اب یہاں ملتا ہے ایک عجیب بین کیا، کہا اے میرے بھیا عباس، ارے ان بیویوں سے زینب پردے کا وعدہ کر کے آئی تھی، تمہارے شہید ہونے کے بعد وہ وعدہ وفا نہ کر سکی، جزاکم ربکم وخیر الجزا۔ ہاں تبرکات آتے رہے، آخر میں ملتا ہے سر حسین آیا، اس پر اس طرح سے جناب زینب نے اپنے آپ کو گریا کیا۔ ایک مرتبہ کچھ جناب زینب کے کانوں میں ایک نحیف سی آواز ہے۔ ہاں عزیزوں بس مصائب ختم کر رہا ہوں، یہ آخری جملے ہیں، یہ جو ایام ہیں یہ جناب زینب اور جناب سکینہ سے منسوب ہے نا۔ جناب سکینہ کون ہیں؟ آج صبح ہی ایک مجلس پہ ایک ذاکر نے پڑھا، میرا دل چاہا کہ وہ مصائب کا جملہ آپ تک پہنچا دوں کہ جناب سکینہ اس بیوی کا نام ہے جس کو اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار بھی ملا۔ اور پیار کیوں ملا؟ کہ سکینہ وہ تھی جو ہمیشہ اپنے بابا کے سینے میں سوئی، دن میں کبھی اپنی ماں کی آغوش میں ہے، کبھی اپنی پھوپھی کی آغوش میں ہے، کبھی اپنے بھیا چچا عباس کی آغوش میں ہے، کبھی بھیا علی اکبر کی آغوش میں ہے، مگر ہاں بعد قتل حسین یہ وہی بچی ہے کہ اس سے زیادہ مظلومہ بچی دنیا میں کوئی نہیں، کہ اتنے تماچے پڑے کہ کوئی انداز نہیں کر سکتا۔ ہاں عزیزوں بس ایک مرتبہ ایک نحیف سی آواز آئی، جناب زینب نے دھیان سے سنا، بھیا کی آواز تھی، کہا اے بہن زینب، ارے میری لاڈلی بچی سکینہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ آغوش میں سر کو لیا، بی بی زندان کی طرف گئی، باقی بیویاں بی بی کے پیچھے پیچھے، سر حسین لیا، قبر سکینہ پہ رکھا، بھیا زینب کو معاف کر دینا، تمہاری امانت کا خیال نہ کر سکی۔ واہ میرے باپ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جناب اختر عباس ابن سید مرتضی حسین اور ان کے والدین اور تمام مرحومین کی روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن
شہ کا ماتم، شہ کا ماتم، شہ کا ماتم، شہ کا ماتم، لے جائیں گے شبیر کے ہم کو محشر تلک یوں ہی روکے کوئی ہم کو، لے جائیں گے ہم کو شبیر کے ہم کو محشر تلک یوں ہی روکے کوئی ہم کو، لے جائیں گے ہم کو شبیر کے ہم کو محشر تلک کوئی روکے کوئی ہم کو، زہرا کی تمنا ہے یہ ماتم، شہ کا 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 ماتم، امام حسین، حسین امام حسین، حسین امام حسین، حسین امام حسین، حسین امام حسین، امام حسین، حسین امام حسین، حسین امام حسین، حسین امام حسین، زندان میں سکینہ کرتی ہے بین رو کر، زندان میں سکینہ کرتی ہے بین رو کر، زندان میں سکینہ کرتی ہے بین رو کر، زندان میں سکینہ کرتی ہے بین نوحہ سماعت فرمایا حضرات، خاص طور سے توجہ کا طالب، زندان میں سکینہ، بابا بہت ہے مضطر، زندان میں سکینہ کرتی ہے بین رو کر، زندان میں سکینہ، بابا بہت ہے مضطر، زندان میں سکینہ کرتی ہے بین رو کر، زندان میں سکینہ، ایک بار آ کے صورت اپنی دکھا دو بابا، سینے سے پیار سے پھر اپنے سلا لو بابا، ایک بار آ کے صورت اپنی دکھا دو بابا، سینے سے پیار سے پھر اپنے سلا لو بابا، سوئی نہیں ہے نمبر، زندان میں سکینہ، سوئی نہیں ہے نمبر، زندان میں سکینہ کرتی ہے بین رو کر، زندان میں سکینہ، کانوں کے زخم اب تک میرے نہیں بھرے ہیں، ان سیلیوں کے رخ پر ابھی نشان پڑے ہیں، کانوں کے زخم اب تک میرے نہیں بھرے ہیں، ان سیلیوں کے رخ پر ابھی نشان پڑے ہیں، پائے سکون کیوں
کرتی ہے خوف اور ڈر زندان میں سکینہ کرتی ہے بین رو کر آخری دو میں زندان میں سکینہ کرتی ہے بین رو کر زندان میں سکینہ اصغر تمہیں میں جھولا کچھ بھی جھلا نہ پائی جی بھر کے تم کو بھائی کہہ کر بلا نہ پائی اصغر تمہیں میں جھولا کچھ کر جھلا نہ پائی جی بھر کے تم کو بھائی کہہ کر بلا نہ پائی روتی ہے کہہ کے اصغر روتی ہے کہہ کے اصغر روتی ہے کہہ کے اکثر زندان میں سکینہ کرتی ہے بین رو کر زندان میں سکینہ کرتی ہے بین رو کر زندان میں سکینہ یا حسین 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 جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا
खाक पे करती है गुजारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। आपके सीने पे आराम से सोने वाली, आपके सीने पे आराम से सोने वाली, जो कि अब खाक पे करती है गुजारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। साथ रहवारों के दौड़ाया गया है मुझको, साथ रहवारों के दौड़ाया गया है मुझको, चूर जख्मों से बदन मेरा है सारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। नोके नेज़ा पे इसे देखूं तो देखूं कैसे, नोके नेज़ा पे इसे देखूं तो देखूं कैसे, मेरा असग़र था मुझे जान से भी प्यारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। नोके नेज़ा पे इसे देखूं तो देखूं कैसे, नोके नेज़ा पे इसे देखूं तो देखूं कैसे, मेरा असग़र था मुझे जान से भी प्यारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। बोले होंगे हुसैन ये रोकर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। नौजवान लाश है ज़ईफ़ी है, मेरी नज़रों से देख मंज़र को, कैसे हम शीर को संभालूंगा, मैं संभाले हुए हूँ अकबर को, तेरा एहसान होगा ये मुझ पर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। इसके सीने से लेके नामे अली, मैंने पर्ची अभी निकाली है, इंतहा दे चुकी मेरी गुर्बत, अब तेरी बेकसी की बारी है, तू भी
اس وقت علی کہہ کر ام لیلا سامان زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سامان زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سامان زینب کو دو نگینے تھے اس کی جھولی میں دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے سے نہیں دیکھا ہے مگر اب لاش اکبر میں لیلا سامان زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر میں لیلا سامان زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر میں لیلا سامان زینب کو روک رکھا ہے اپنے عشقوں کو سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے رکھ کے اپنے کلیجے پر پتھر ام لیلا سامان زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سامان زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سامان زینب کو ایسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہیں اس کی نظریں نہ دیکھیں یہ منظر ام لیلا سامان زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سامان زینب کو السلام علیکم عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک وابیک السلام علیکم وعلی امک واخیک السلام علیکم جميع شہداء ارض کربلا وزیران کربلا خصوصاً ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم ایوہ المدفون بعرض توس السلام علیکم بغیظ الشہید الزوار بیوم الجزاء السلام علیکم سلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ رضا راضی بالقدر والقضاء روحی و جسمی لک الفداء ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وزال اللہ تعالی مخرجک ظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ